الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ اس نے پیدا کیا ہے، وہ جانتا ہے۔ نسیان کا مادہ کیوں زیادہ رکھا یہ بھی سمجھ لیجیے، عقلی بات ہے، منطقی بات ہے۔ She has to play the role of number 2، اسے مرد کے تابع رہنا ہے۔ جو نمبر 2 ہوتا ہے اس کے اوپر، اس کے کبھی احساسات کے اوپر، کبھی جذبات کے اوپر کوئی نہ کوئی کوفت، کوئی قدورت آتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کا سیفٹی والو رکھا ہوا، بھول جانا۔ اگر بھولنا نہ ہو، یاد بازی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ یہ نسیان جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ تو کوئی صدمہ دل سے اتری نا، کوئی غصہ کبھی ختم ہوئی نا۔ تو بھولنے کا معاملہ، یہ سیفٹی ویلو اللہ نے عورت میں زیادہ رکھا ہے، اس لیے کہ اسے مرد کے تابع ہو کر رہنا ہے، اور جب تابع ہو کر رہنا ہے تو اسے زیادہ اس کے احساسات پہ، جذبات پر زیادہ مواقع آئیں گے کہ اس کو کچھ زخم پہنچے۔ اس کے لیے یہ سیفٹی ویل کے نسیان ہے، یہ زیادہ رکھ دیا گیا ہے۔ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، اب یہ کہ اگر یہ بات سمجھ میں نہ آتی تب بھی اللہ کا حکم ہے ماننا ہے۔ اگر فسٹ کیپٹل اور فلوئڈ کیپٹل کا فرق سمجھ میں نہیں آتا تب بھی بیع حلال ہے، ربا حرام ہے، اللہ خیر صلی اللہ احل اللہ البیع وحرم الربا۔ لیکن اگر حکمت سمجھ میں آ جائے تو نور علی نور۔ ولا یابى الشهداء اذا ما دعوا، اور نہ انکار کریں گواہ جب کہ ان کو بلایا جائے۔ اور گواہی کے لیے بلایا جائے تو گواہ نہیں آ رہے، نخرہ کر رہے، نہیں، ان کو آنا چاہیے۔ ومن اسلم ممن کتم شہادتہ شہادت من اللہ ہے، جو اللہ کی کوئی گواہی جو ہے اگر چھپائی ہے تو بہت بڑا ظلم ہے۔ ولا تسأموا، اور اس سے تھکو مت، کسل مت کرو، سستی مت کرو، ان تکتبوہ، کہ تم لکھو اسے، صغیرا او کبیرا، چاہے چھوٹا معاملہ ہو چاہے بڑا ہو، الی اجلہ، وقت معین کے لیے، اتنا قرض دے رہا ہوں، اتنے وقت میں آپ نے مجھے لوٹانا ہے۔ اس کے بعد آپ بڑھا سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اسے مزید مہلت دے سکتے ہیں، ایسے ہی حالات ہیں تو آپ معاف بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ جب لکھنا ہے، حکم دیا جا رہا ہے تو اس میں اجل معین ہو، الی اجلہ، اور اس میں چھوٹے بڑے کی تفریق نہ کرو، چاہے چھوٹا مسئلہ بڑا لکھ لو۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک بھی زیادہ مبنی بر انصاف ہے، واقوم للشہادہ، اور گواہی کے لیے زیادہ قوی ہوگا اور زیادہ درست ہوگا۔ لکھی ہوئی شے ہوگی تو اب معاملہ جو ہے بہت واضح رہے گا، ورنہ زبانی یادداشت کے اندر کہیں کہیں جو ہے تعبیر ہی میں فرق ہو جاتا۔ وعدنا اللہ ترتابو، اور یہ اس کے بہت قریب ہے کہ تم بھولو گے نہیں۔ الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونہا، الا یہ کہ کوئی لین دین ہو، تجارت ہو جو حاضر ہوتی ہے دست بدست، آپ نے سودا دیا، اس نے پیسے دے دیے، اب کیش بھی وہ دے دیجئے یا آپ دینا چاہیں تو، ورنہ یہ شریعت میں لازم نہیں ہے۔ اگر ایسا دست بدست کا معاملہ ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ تو ہو گیا ایکسچینج، وہ مال جو ہے دکاندار نے مال دیا، آپ نے پیسے دے دیے، اس کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونہا بینکم، تو اگر وہ تجارت ہو کہ نقد تمہاری چلتی ہے، آپس میں لین دین ہو رہا ہے، فلیس علیکم جناح الا تکتبوہا، تو کوئی حرج نہیں ہے تم پر کہ اسے نہ لکھو۔ واشہدوا اذا تبایعتم، اور گواہ بنا لیا کرو جب کوئی مستقبل کا سودا کرو۔ یہ بیع سلم جو ہوتی ہے یہ مستقبل کا سودا ہے، قرض کا سودا ہے۔ بیع سلم بھی ایک طرح کا قرض ہے۔ آج آپ طے کرتے ہیں کسی شخص سے، کسی کاشتکار سے، زمیندار سے، کہ اگلا موسم جو آئے گا فصل کا، گیہوں کی فصل کا، تو اتنے روپے من کے حساب سے 500 من گندم میں آپ سے لوں گا۔ یہ بیع سلم کہلاتی ہے، اور اس میں لازم ہے کہ پوری قیمت ابھی ادا کر دیں۔ لیکن اس میں بھی کہ اس وقت آپ کو اتنی گندم دینی ہے، اس کو لکھوا لو اور اس پر 2 گواہ بنا لو۔ واشہدوا اذا تبایعتم ولا یضار کاتب ولا شہید، اور نہ نقصان پہنچایا جائے کسی لکھنے والے کو یا گواہ کو، اور نہ نقصان پہنچائے کوئی لکھنے والا یا گواہ۔ یہ یضار دونوں کے لیے آ جائے گا، یہ معروف بھی ہے اور مجرور بھی ہے۔ نہ ضرر پہنچایا جائے اور نہ ضرر پہنچائے، نہ کوئی کاتب اور نہ کوئی شہید، گواہ۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا کرو گے، نقصان پہنچاؤ گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہت بڑے گناہ کی بات ہوگی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو،
وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ ایک آیت ہوئی ہے، آخری پارے کی میرا خیال 4 5 6 صورتیں جمع کر لے تو جا کر یہ ایک آیت کا حجم برابر ہوگا۔ جو میں نے کہا تھا کہ آیات کی تعیین توقیفی ہے، یہ ہمارے حساب کتاب سے، گرامر سے، منطق سے، علم بیان سے کوئی تعلق نہیں اس کا۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم سفر پر ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اب وہاں کوئی لین دین کا معاملہ ہو گیا، قرض کا ہو گیا، کاتب کوئی ہے نہیں، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو کوئی گروی شے رکھ لو قبضے میں، فلاں شے آپ کے قبضے میں رہے گی، آپ اتنے پیسے مجھے دے دیجئے، میں جب یہ واپس کر دوں گا اپنی چیزیں آپ میری چیز مجھے لوٹا دیجیے، یہ رہن ہے مقبوضہ۔ لیکن رہن سے کوئی فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں، وہ سود ہو جائے گا۔ اگر مکان رہن رکھا گیا ہے، قبضہ تو ہوگا اس کا، لیکن یہ کہ وہ اس کا کرایہ نہیں دے سکتا، کرایہ مالک کو جائے گا، اس سے کوئی استفادہ نہیں کر سکتا اس مال سے۔ رہان مقبوضہ۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر کوئی شخص اب اطمینان کرتا ہے اور اعتبار کرتا ہے تم میں سے بعض کسی بعض کا، فَلْيُوَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو اب چاہیے اس شخص کو کہ جس کے اوپر یہ امانت آئی ہے، اگرچہ اس کے پاس رہن دینے کو کچھ نہیں تھا، یا یہ کہ دوسرے بھائی نے اس پر اعتماد کیا اور اس کی وجہ سے کوئی شے رہن نہیں لی، تو اب اس سے کوئی غلط فائدہ نہ اٹھائے، وہ گویا کہ اس کے پاس جو اس نے قرض لیا امانت ہے، اس کے پاس وہ امین بنایا گیا ہے۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، کہ اپنی امانت واپس لوٹائے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور دیکھو گواہی کو چھپایا نہ کرو، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو کوئی گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، دل داغدار ہو گیا تو رہ کیا گیا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آخری رکوع پر ہم پہنچ گئے، اور یہ بڑا ایک یوں سمجھئے 3 آیتوں پر مشتمل رکوع ہے، جیسے کہ وہ رکوع جو ہم نے پڑھا تھا جس میں آیت الکرسی 4 آیتیں ہیں وہ، اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ 2 رکوع ایک دوسرے کے بالکل بالمقابل ہیں اپنی عظمت میں اور مقام میں۔ آیت الکرسی کی جگہ یہاں ایک دعا کی آیت ہے، جامع ترین دعا جو آئے گی آخری آیت میں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے سورتوں کے اختتام پر یہ الفاظ پھر آتے ہیں، اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم اسے ظاہر کرو خواہ چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے محاسبہ کر لے گا، تمہاری نیتیں اس کے علم میں ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا، تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو دل میں جو کچھ ہے خواہ کتنا ہی چھپا لو، اللہ کے محاسبے سے نہیں بچو گے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا۔ اختیار مطلق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے ہاں اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے، اللہ پر لازم نہیں ہے کہ وہ نیکوکار کو اس کا جزا ضرور دے اور بدکار کو اس کی سزا ضرور دے، اللہ کرے گا ایسا، یہ دوسری بات ہے، لیکن اللہ کی شان اس سے بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ اس پر کسی شے کو لازم قرار دیا جائے، اس کا اختیار مطلق ہے، مطلق ہے۔ یفعل اللہ ما یرید، یفعل اللہ ما یشاء۔ اہل تشیع کا کہنا یہ ہے کہ اللہ پر عدل واجب ہے، اہل سنت کہتے ہیں اللہ عدل کرے گا، جزا و سزا میں عدل ہوگا، یہ ہم مانتے ہیں، واقعہ ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ پر عدل واجب ہے، اللہ پر کوئی شے واجب نہیں، بلکہ اللہ نے تو کتب علی نفسہ الرحمہ، اپنے اوپر واجب کیا ہے رحمت کو۔ وجوب کا لفظ جو آتا ہے اللہ پر تو وہ تو رحمت کا ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنی ذات کے اوپر واجب کر لیا رحمت کو۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون،
ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر کہ جو نازل کی گئی ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے۔